یہ جزیرہ نما بحرین میں داخلے کا واحد راستہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری منزل بحرین ہے اور میں مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف کیوں جا رہا ہوں؟ تو دوستو، مکہ میں ایئرپورٹ نہیں ہے۔ میں جدہ ایئرپورٹ سے پہلے دمام کی فلائٹ لوں گا، جو تقریباً 1.25 گھنٹے کی ہے۔ دمام ایئرپورٹ پر اتر کر پہلے ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے، کیونکہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، اور پھر کاز وے پر سفر کرتے ہوئے یعنی بائی روڈ بحرین کے بارڈر پر پہنچیں گے، اور وہاں سے ہماری گاڑی داخل ہو جائے گی بحرین میں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کا یہ منظر آپ کو بڑا بھلا لگے گا۔ جی ہاں، یہ آ گیا خوبصورت ترین جدہ ایئرپورٹ۔ جدہ ایئرپورٹ جدید دور کا جدید ایئرپورٹ۔ عمرہ اور حج کے لیے آنے والی دنیا بھر کی پروازیں اسی ایئرپورٹ پر اترتی ہیں اور اسی ایئرپورٹ سے روانہ ہوتی ہیں۔ جدہ کا کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ 1981 میں یعنی آج سے 42 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ہر سال 70 لاکھ سے زیادہ مسافر اس ایئرپورٹ سے سفر کرتے ہیں۔ اس کے کئی ٹرمینلز ہیں، جبکہ حج ٹرمینل علیحدہ بنا دیا گیا ہے تاکہ حاجیوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 105 کلومیٹر رقبہ میں پھیلا ہوا یہ ایئرپورٹ دنیا کے جدید ترین ہوائی اڈوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہاز کے اندر کا یہ منظر ایک بار تو چونکا دیتا ہے، مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ باہر بہت گرمی ہے۔ اس لیے جہاز کے اندر ٹیمپریچر کو کم درجہ پر رکھنے کے لیے کولنگ بڑھا دی گئی ہے، اور جہاز کے پرواز کرتے ہی یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، میں قارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے ابھی پہنچا ہوں دمام، مکہ سے عمرہ کرنے کے بعد۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ عیسیٰ صاحب میرے ساتھ ہے، میرا بیٹا، اس نے بھی عمرہ کیا ہے، اور میں جا رہا ہوں جی اس وقت بحرین۔ یہاں ہم کریں گے لنچ، اور لنچ کے بعد میں چلا جاؤں گا بحرین۔ یہ دمام ایئرپورٹ ہے، اور میرے میزبان مجھے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن یہیں کہیں ابھی آ جائیں گے، اور میں بحرین جاؤں گا، اور بحرین جا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسا ہے۔ اور اس سفر میں میرے ساتھ میرا بیٹا عیسیٰ میرے ساتھ ہے، اور میں دیکھتا ہوں، ابھی میرے میزبان کی گاڑی آئی نہیں۔ بڑا خوبصورت دمام ایئرپورٹ، ٹیمپریچر 41-42 کے قریب ہے، اور اب آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ بحرین کیسا ہے، اور پھر بحرین سے پہنچیں گے پاکستان۔ دوستوں، ہم نے اپنا سامان رکھ لیا اور اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ قاسم صاحب ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں لنچ کے لیے۔ لنچ کریں گے، اور لنچ کے بعد میں چلا جاؤں گا بحرین، اور آپ کو دکھائیں گے بحرین۔ آئے میرے ساتھ۔ دوستوں، یہ بڑا طوفانی سا دورہ ہے۔ میں یہاں پر مندی کھانے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی میں مکہ سے دمام پہنچا، دمام سے میں یہاں کھانا کھاؤں گا مندی، اور کھانا کھانے کے بعد میں جاؤں گا، میں اور عیسیٰ میرا بیٹا، ہم چلے جائیں گے بحرین۔ جی ہاں، ہم بارڈر کراس کریں گے۔ بارڈر کراس کیسے ہوتا ہے، کاز وے سے کیسے گزرتے ہیں، سمندر کے اوپر ایک بہت بڑی سڑک بنائی گئی ہے، اور پھر ہم جائیں گے بحرین کے بارڈر پہ۔ بحرین کا بارڈر پر ہم پاسپورٹ پہ ویزا لگوائیں گے، اور پھر ہم کراس کر جائیں گے بارڈر، جائیں گے پھر بحرین۔ یہ بڑا مزے کا ویڈیو ہے جو آپ دیکھیں گے کہ میں مکہ سے دمام آیا، مکہ سے جدہ، جدہ سے دمام، اور دمام سے میں ابھی کھانا کھانے کے بعد یہاں سے جا رہا ہوں بحرین، اور بحرین سے میں پاکستان آج رات کو یہی چلا جاؤں گا، یا کل جاؤں گا، یا آپ بعد میں دیکھیں گے۔ آپ کو دکھاتے ہیں مندی کیسی ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ آئیے، ہم مندی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یہ، اور یہ ساری جگہ بیٹھنے کی ہے پیچھے۔ تو مندی کھاتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا تھا۔ دوستو، یہ خاص انداز ہے یہاں پر، دسترخوان جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے،
और ये आ गई है मंदी और हम खाएंगे मंदी। वो तेरी घर हो गई। ओह माय गॉड, वाह जी वाह, वाह जी वाह। दोस्तों ये मंदी खुशबू तो बड़ी आला है, इसके अंदर बादाम भी है, इसके अंदर काजू भी है। देखिए हम खाएंगे मंदी, फिर आपको बताएंगे कि कैसा लगा। और ये देखिए ये सलाद भी है, ये बड़ी आला ये सलाद लग रही है। ये देखिए, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने। और रायता भी है। असी खान लगे हैं मंदी ते कासिम साहब साडे नाल ने, ईसा साहब साडी वीडियो बना रहे हैं। मंदी खान तो बाद तुहानूं दसांगे कैसी लगी है। चलो पहली दस देना वा, बहुत मज़े दी है। इस तो बाद असी जावांगे बहरीन ते तुहानूं दिखावांगे बाई रोड सऊदी अरब तो बहरीन का बार्डर किवें क्रॉस करीदा। आओ जी बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये ओमली या उमली जो भी इसका नाम है, लेकिन है ये बड़ी मज़े की डिश, बहुत मज़ेदार है ये। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो आप देख रहे हैं ये कुनाफा है। जी हाँ, ये कुनाफा है। और इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको बताया था जी, सेवियाँ ये ने ब्रीक वाली हैं, लेकिन इस कदर आला दर्जे की हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वाह वाह, इसके ऊपर शहद है सारा। अरबियों के खाने सूद हज़म भी होते हैं, मज़ेदार भी होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा मिर्चें भी नहीं होती। लेकिन एक गल तुहानूं मैं दस दूँ, खान के मामले च ये भी साडे ही वर्गे ने। वाह वाह। दोस्तों जिन साहब के साथ मैंने बहरीन जाना है, मेरे पास वैसे तो वीज़ा है लेकिन ये अरबी हैं, लोकल हैं, ये हमारे साथ जाएंगे, ये हमें लेके जा रहे हैं। मेरे साथ ईसा है, ईसा मेरे साथ जाएगा। ये हमारे दोस्त हैं, होस्ट हैं, उन्होंने हमें बड़ी आला मंदी खिलाई है। आसिम नदीम साहब के कज़न हैं ये, जो लंदन में होते शायर हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छी प्यार किया, एयरपोर्ट तो लैके आए, असी इतने खाना खाता है। हुण असी चले हैं जी, देखो किमें बार्डर क्रॉस करीदा है और किस तरह से हम सऊदी अरब से बहरीन में दाखिल होंगे। ये साहब जो पीछे खड़े हैं यहाँ के लोकल अरबी हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं। आए चलते हैं। कासिम साहब की गाड़ी से सामान उतार कर ज़िक्रिया साहब की गाड़ी में रखा, जो मकामी हैं। ज़िक्रिया को तोरा तोरा अंग्रेज़ी आता है और हमें तोरा तोरा भी अरबी नहीं आता, मगर गाड़ी में बैठते ही ज़िक्रिया ने हमें बड़ा मज़ेदार कहवा पिलाया, जिसने हमें मंदी हज़म करने में बड़ी मदद की। और फिर हमारा सफ़र दमाम से बहरीन की तरफ शुरू हुआ। सुबह 8 बजे मक्का से चले, दमाम पहुँचे और दमाम से बहरीन की तरफ जाने वाले काज़वे पर सफ़र कर रहे हैं हम। दूर, बहुत दूर गरूब की तरफ गामज़न सूरज अपनी सुर्ख आँखों से हमें नवीद दे रहा है कि हम लेट हो चुके हैं और कुछ देर में ये डूब जाएगा। मगर मेरी कोशिश होगी कि रास्ते में आने वाले अहम मकामात आपको दिखा सकूं। इस वीडियो को बनाने में हमारा सारा दिन गुजर गया और मेरा ख्याल है कि जब हम बहरीन पहुंचेंगे तो रात हो चुकी होगी, मगर ये सफ़र हमेशा हमेशा मुझे और आपको याद रहेगा। दोस्तों ये यहाँ पर 25 रियाल जो है वो हम देंगे यहाँ पर, और ये टोल प्लाजा यहाँ का, ये देखें। और हम जा रहे हैं बहरीन की तरफ, लेकिन इस वक्त शाम होने वाली है। शायद मैं कॉजवे पर आपको जो है वो समंदर के नज़ारे ना देख सकें आप, जो बड़े खूबसूरत और दिल फरेब हैं। लेकिन ये देखें हम यहाँ पर आ गए हैं, इस टोल प्लाजा के ऊपर हम देंगे 25 रियाल। ट्रक के ज़रिए या किसी और तरीके से दरअंदाजों की नकलो हमल एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों ये तहरीर अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में इस बोर्ड पर लिखी साफ नज़र आ रही है। इस तहरीर से अंदाज़ा होता है कि ये कितना सेंसिटिव यानी हसास इलाका है। दोस्तों हम कॉजवे पर आ गए हैं और ये समंदर है,
دونوں بجانب سمندر ہے اور سمندر کے بیچ میں ایک بہت لمبا پل ہے 25-30 کلومیٹر کا. یہ پل جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر امیگریشن ہے بحرین کی, اور وہاں سے ہم کراس کریں گے, سعودی عرب سے ہم داخل ہو جائیں گے بحرین کے اندر. اور میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں, تو یہ لوکل ہے یہاں کے, زکریہ ان کا نام ہے. اور میں آپ کو جب سمندر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, حالانکہ سن سیٹ ہونے والا ہے, تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہو چکی ہے, سورج ڈوبنے والا ہے, تو ہم جا رہے ہیں اس وقت بحرین کی طرف, اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سمندر. آپ نے یہ جملہ لازمی سنا ہوگا کہ سعودیہ والوں کو کیا پتا, یہ لوگ بدو تھے, تیل نکلنے کے بعد گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں, کام دام کچھ نہیں کرتے. یہ رائے بالکل غلط ہے. عربی قوم بڑی سمجھدار, عقل مند اور دنیا کے ساتھ چلنے والی قوم ہے. اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ 1954 میں سعودی فرما روا کو خیال آیا کہ بحرین کو سعودی عرب سے ملایا جائے. پھر 1965 میں کاز وے کی تعمیر کا سروے شروع کیا گیا, مطلب میری پیدائش سے 4 سال پہلے, اور پھر 16 سال کی پلاننگ کے بعد 1981 میں تعمیر کا کام شروع ہوا. 5 سال دن رات کی محنت کے بعد اس خوبصورت ترین کاز وے کو 1986 میں تجارت کے لیے کھول دیا گیا. یہ پچھلی صدی کا قصہ ہے. کنگ فہد نے اس کا افتتاح کیا تھا. 8 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ پل بنا اور کھربوں روپے کی تجارت کا باعث بنا. دوستوں جو دور دکھائی دے رہا ہے برج کا خوب حصہ نکلا ہوا ہے, اوپر گیا ہوا ہے. یہ یہاں سے شپ گزرتے ہیں, اس لیے اس کو اونچا بنایا گیا. یہ دیکھیں, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. دوستو یہ دیکھیے, یہاں سے پل ایک دم جاتے جاتے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر آگے سے ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے. ہم چڑھائی پر آ گئے ہیں اور ہم اونچائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. دراصل یہ ایک محراب سی بنائی گئی ہے پل کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جب شپ گزرتے ہیں تو نیچے سے گیٹس کو کھول دیا جاتا ہے. دوستو یہ جو سامنے ایک جزیرہ سا نظر آ رہا ہے سمندر کے درمیان میں, یہ حدود ہے سعودی عرب کی, اور یہ سمندری حدود ہے. اس سے آگے بحرین شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں. دوستو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ویزیبلٹی کم ہے, لائٹ چلا دی گئی ہیں, اور یہ ہے بحرین کا بارڈر. سعودی عرب اور بحرین کے درمیان جو بارڈر لگتا ہے, یہ پل ابھی آگے 23 کلومیٹر بحرین کے اندر تک جاتا ہے, لیکن جو سعودی عرب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ دیکھیں, یہ اوپر لکھا ہوا ہے مملکت بحرین. دوستو یہ دیکھیں, یہ امیگریشن ہے, اور یہاں پر امیگریشن کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ میرا پاسپورٹ ہے اور عیسیٰ کا. ہم یہاں سے امیگریشن کروائیں گے اور ہم سعودی عرب سے داخل ہو جائیں گے بحرین کے اندر. یہ بڑا ایک اچھا مزے کا ایک ایکسپیرینس میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جیسے میں یورپ میں گھومتا ہوں ایک ملک سے دوسرے ملک, وہاں تو امیگریشن نہیں ہوتی, لیکن یہاں پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے امیگریشن ہوتی ہے. تو یہاں امیگریشن کیسی ہوتی ہے دیکھیں گے, اور پھر میں داخل ہو جاؤں گا بحرین کے اندر سعودی عرب سے. دوستو امیگریشن آفیسر نے جو بھی سوالات کیے, زکریہ صاحب نے اس کا جواب دیا, کیونکہ مجھے تو عربی آتی نہیں ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک میں بذریعہ گاڑی داخل ہونا میرے لیے بڑا مزے کا تجربہ ہے. دیکھیے باہر رات ہو چکی ہے. دوستو یہ ہم بحرین میں داخل ہونے لگے ہیں سعودی عرب سے, اور تھوڑی سی پرابلم آئی تھی, اور اس کو جو زکریہ ہیں ہمارے دوست, ہم نے اس کو کلیئر کر لیا. اور یہ دیکھیں اب ہم بحرین کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ سامنے چیک پوسٹ ہے. ہمارے ویزا پر جو ہم نے پاکستان سے آنے سے پہلے بحرین کا لیا تھا, ہمیں بحرین میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے. 2 چیک پوسٹیں عبور کریں گے اور بحرین میں داخل ہو جائیں گے. دوستو ہم یہ بحرین میں داخل ہو رہے ہیں بارڈر سے, اور یہ دیکھیں یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ بحرین کی ہیں, اور یہ گاڑی ہماری بحرین کے اندر چل رہی ہے اس وقت, اور اب ہم ایک اور ملک میں داخل ہو گئے ہیں. بحرین میں داخلے کے بعد ہم نے گاڑی یہاں اس لیے روکی ہے کہ ہمیں مغرب اور عصر کی نماز پڑھنی ہے, جو ہم سفر کے دوران نہیں پڑھ سکے تھے.
سعودیہ سے بحرین میں داخلے کے بعد تقریباً سب گاڑیاں یہاں پر قیام کرتی ہیں، کیونکہ پچھلے 25-30 کلومیٹر کے دوران راستے میں کوئی قیام گاہ نہیں ہے، مگر یہاں مارکیٹ ہے جہاں سے ہم اپنے کھانے پینے کا سامان خرید سکتے ہیں، ریسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت ترین مسجد جس کا نام مسجد جسر ہے، بارڈر کراس کرتے ہی بحرین میں داخلے پر آپ کا استقبال کرتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت حسین دیدہ زیب مسجد ہے یہ، جس کا نام ہے مسجد جسر۔ ہم بحرین میں سفر کر رہے ہیں، سمندر کے بیچوں بیچ یہ سڑک ہے۔ رات ہونے کے باوجود دائیں اور بائیں سمندر کا پانی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ یہ نظارے دیکھیں، اور میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ اگر آپ بھی سعودیہ سے بحرین جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ سعودیہ کا اقامہ رکھتے ہیں یا سعودیہ کے رہائشی ہیں، تو آپ پہلے سے آن لائن ای ویزا لے کر یہاں آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن ارائیول بھی ویزا لے سکتے ہیں، مگر یہ رسک ہے۔ میں نے بھی آن ارائیول کے بجائے پہلے سے ویزا لیا تھا۔ اگر آپ کا ویزا لیبر کیٹیگری کا ہے تو آپ کو آن ارائیول ویزا نہیں ملے گا۔ 2 ہفتے کا ویزا ہے، 1 ماہ کا ویزا ہے اور 1 سال کا ملٹیپل ویزا بھی ہوتا ہے۔ مگر بہتر یہی ہے کہ آپ جب بھی میری طرح یہاں آنا چاہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، اصلی بات میں بتانا بھول ہی گیا کہ اگر آپ کے پاس سعودیہ کا وزٹ ویزا ہے تو آپ آن ارائیول بحرین میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عمرہ یا حج کے ویزے پر ہیں اور بحرین آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک سے سفر کرنے سے پہلے آن ارائیول بحرین کا ویزا لینا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی امیگریشن آفیسر کی مرضی ہے کہ وہ داخلے کی اجازت دے نہ دے۔ اگر میرے ساتھ ذکریہ صاحب نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج بحرین میں داخل نہ ہو پاتا۔ دوستو، یہ چھوٹا سا دنیا کا امیر ترین ملک بحرین ہے۔ اس کی کرنسی تگڑی کرنسیوں میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال بحرین نہایت خوبصورت ہے۔ اب ہمیں ہوٹل تلاش کرنا ہے، تھکاوٹ بہت ہو چکی ہے، رات ہو چکی ہے۔ دوستو، آپ یقیناً یہ بات جان کے حیران ہوں گے کہ میں صرف بارڈر پار کرنے کی یہ ویڈیو بنانے کے لیے سعودی عرب سے بحرین آیا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا کرنے میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اسے محسوس کرنا تھا، ویڈیو بنانا تھا، کیونکہ پچھلی بار میں بارڈر سے واپس چلا گیا تھا۔